اس امت میں بہت سے فرقوں کا ہونا یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل اتنے فرقوں پر بٹے اور میری امت اتنے فرقوں پر، ایک زائد ان سے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں پر تقسیم ہوگی۔ پھر فرمایا کہ سب آگ میں ایک کے سوا۔ ترمذی شریف میں ہے، آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وہ ایک کون سا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہ اسی سے لفظ اہل السنت والجماعت لیا گیا۔ سنت سے مراد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات، اور جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت کے عقائد و نظریات، یہ مراد ہے۔ یہ حدیث بہت سے صحابہ سے وارد ہے۔ ایک حدیث اس وقت جو میرے سامنے ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لمبی حدیث ہے، اس میں آگے چل کر ہے، یقیناً یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ آپ کا یہ وہ مسند احمد بن حنبل میں یہ لفظ ہے، یعنی الاہواء، یعنی خواہشات میں اور بدعت عقائد میں لوگ بیٹھ جائیں گے۔ کلھا فی النار الا واحدہ، سب آگ کے حقدار ہوں گے ایک کے سوا۔ وہ ایک کون ہے؟ فرمایا ہی الجماع، یہ مسلمانوں کی بڑی جماعت ہے۔ وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ، میری امت میں کچھ لوگ نکلیں گے، تجاری بہم تلک الاہواء، ان کو ان کے بدعت عقائد دوڑائیں گے، بدعت عقائد ان میں رچ بس جائیں گے۔ کس طرح؟ فرمایا کما یتجار الکلب بصاحبہ، جس طرح کسی کو ہلکا کتا کاٹ لے تو اس کے جسم کے رگ و پیشے میں، رگ و پے میں، ذرے ذرے میں اس کا اثر پہنچ جاتا ہے۔ اگر دیوانہ کتا ہے تو آدمی دیوانگی کی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح کتا کاٹنے والا کسی کو کاٹ لے تو اس کے ہر جوڑ اور ہر رگ تک اس کا اثر پہنچ جاتا ہے، اس طرح کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ باطل عقائد اس طرح گویا کاٹ لیں گے کہ ان کے ہر ذرے اور ہر رگ و پے میں، رگ و ریشے میں وہ اثرات اس کے ہو جائیں گے، اور ان کا دیکھنا، سننا، سوچنا، بولنا سب کچھ اسی کی گرد گھومے گا جو ان کا ایک خاص نظریہ بن چکا ہوگا۔ اس حدیث پاک کی آگے عبارت میں پڑھ دیتا ہوں، مفہوم جو مجھے سمجھ آیا میں نے بیان کر دیا۔ انہ سیخرج فی امتی اقوام، میری امت میں کچھ قومیں نکلیں گی، تجاری بہم تلک الاہواء، جن میں نفوذ پذیر ہو جائیں گی، اثر پہنچا دیں گی خواہشات، وہ ان کی بدعتیں، کما یتجار الکلب بصاحبہ، جس طرح کتا اس کو اثر انداز ہو جاتا ہے جس کو کاٹ لے۔ لا یبقى منہ عرق ولا مفصل الا دخلہ، اس کی کوئی رگ نہیں رہتی، کوئی جوڑ نہیں رہتا مگر اس تک اس کا اثر پہنچ جاتا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں 16,937 نمبر پر ہے، سنن ابو داؤد شریف میں 4,597 نمبر پر ہے، مستدرک امام حاکم میں 443 نمبر پر ہے۔ اس طرح یہ حدیث مشکات المصابیح، مصابیح السنہ اور طبرانی کبیر میں بھی موجود ہے۔ اب اس سے ایک بات کا جو میں اشارہ دینا چاہتا تھا وہ یہ کہ بدعت عقیدہ جب دل و دماغ پر حاوی ہو جائے تو اسے نظر بھی وہ آتا ہے، سمجھ بھی وہ آتا ہے، اس کی سوچ ہی اسی میں بند ہو جاتی ہے۔ جس طرح کوئی سرخ اینک لگائے اسے ہر چیز سرخ نظر آئے گی، نیلی اینک یا کالی اینک لگا لے تو ہر چیز نیلی یا کالی نظر آئے گی۔ اس طرح یہ لوگ جو بدعت عقائد میں پڑھتے ہیں، جن پر راسخ ہو جاتی بدعت، وہ ان کے دل و دماغ پر حاوی ہو جاتی ہے۔ سنیں ایک حدیث، یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جن کو صاحب السر کہا جاتا ہے، نبی پاک کے رازدار۔ آپ فرماتے ہیں فتنے دلوں پر پیش ہوں گے، دلوں کے سامنے آئیں گے، جس طرح چٹائی ایک ایک تنکا کر کے بنی جاتی ہے، یوں فتنے ایک ایک کر کے دلوں پر پیش ہوں گے۔ اب دو ہی صورتیں ہیں،
یا دل اس فتنے کو قبول کرے گا یا رد کرے گا۔ اگر دل اس فتنے کو قبول کرے گا تو دل پر ایک کالا نقطہ پیدا ہو جائے گا، پھر دوسرا فتنہ، اسی فتنے میں پھر دوسرا بدعقیدگی، تیسری، چوتھی، مختلف باتیں، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ اگر وہ سارے فتنوں کو قبول کرتا رہا، فتنے کے سارے تنکوں کو تسلیم کرتا رہا، ایک ایک کر کے آنے والی آزمائش کو وہ برے انداز میں اس کو قبول کرتا رہا، نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک ایک نقطہ کر کے پورا دل اس کا کالا سیاہ ہو جائے گا، پھر اس میں حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری طرف جب فتنہ دل پر پیش آئے تو اس کو جھٹک دے کہ میں نے رسول اللہ کے صحابہ اور ائمہ کے طریقے سے، عقائد سے ہٹنا نہیں، جو خلاف بات کر رہا ہے، جتنی مرضی خوبصورت کر رہا ہے، غلط ہے، اس کو جھٹک دے، چھوڑ دے، تو دل پر ایک سفید نور کا نشان پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر بار بار مختلف بدعقیدگی کے طوفان آتے رہیں اور یہ ہر بار اس کو جھٹکتا رہے تو ایک وقت آتا ہے کہ دل اس کا پر نور ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک کی میں کچھ عبارت پڑھتا ہوں برکت کے لیے، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، تورد الفتن علی القلوب، فتنے دلوں پر پیش ہوں گے کل حصیر، چٹائی کی طرح، اودن اودن، ایک ایک تنکا، فایو قلب نشربہا، جس دل نے اس کو قبول کر لیا فتنے کو، نکتت فی نقطۃ، اس میں کالا نقطہ لگ جائے گا، اور جس دل نے اس کا انکار کیا اس میں سفید نورانی نقطہ لگ جائے گا، حتیٰ یسیر علی قلبین، دو قسم ہو جائیں گے دل، ایک سفید شفاف چٹان کی طرح اور ایک کالا سیاہ۔ فرمایا جو یسیر علی قلبین، دو قسم کے دل ہو جائیں گے، اب یادو مثل الصفا، سفید صاف چٹان کی طرح، جو اس طرح دل ہوگا اس پر پھر کوئی فتنہ، کوئی طوفان بدعقیدگی کا اس کو متاثر نہیں کر سکے گا، اس کے عقیدے کو گمراہی میں بدلا نہیں سکے گا۔ فلا تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض، اس کے آسمان و زمین جب تک موجود ہے کوئی فتنہ اس کو ہلاکت میں نہ ڈال سکے گا، نقصان نہ کر سکے گا۔ اور دوسرا دل فرمایا اسود، کالا سیاہ، سخت کالا۔ ایک اور مثال اس کی دی، دوسری وصف اس کی، فرمایا جس طرح الٹا پیالہ پڑا نا، مدعا پیالہ، اس طرح ان کا حال کو اس میں کچھ چیز ڈالنے کی گنجائش ہی نہیں، جو انہوں نے اپنا خول بنا لیا وہ اسی خول میں بند ہے، اس کے خلاف جو بات آئے گی اس کو کہہ دے گا جی یہ متشابہ ہے، جی ہم اس کو نہیں مانتے، یہ اس کا ظاہر مراد نہیں۔ حالانکہ آیات و احادیث میں متشابہ اور محکم کو پہچاننا یہ صحابہ اور اسلاف کی رہنمائی کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ صحابہ کرام نے، ائمہ نے، اہل بیت اطہار نے جس بات کو متشابہ قرار دیا وہ متشابہ ہے، باقی وہ محکم ہے، اور جتنے بھی بدعت فرقے آتے ہیں وہ محکم کو متشابہ اور متشابہ کسی کو محکم بنا ڈالتے ہیں، اس وجہ سے بدعت پیدا ہوتی ہے۔ محکم کو متشابہ اور متشابہ کو محکم بنا ڈالتے ہیں، باقی سب مانیں گے، ایک دو جگہ فرق کر لیا بات ساری بدل جائے گی۔ متشابہ کا مطلب ہوتا ہے جس کا ظاہر میں مراد نہیں، اور محکم کا مطلب ہوتا ہے جس کا جو ترجمہ بن رہا ہے وہی مراد ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں یقیناً متشابہات بھی موجود ہیں، مثال کے طور پر یہ جو آیت ارشاد فرمائی والارض جمیعا قبضتہ، ساری زمین اس کی مٹھی میں، اب ظاہر ہے کہ اس جگہ مٹھی کا جو ظاہر میں نے وہ مراد نہیں، یہ ایک مثال میں نے دی ہے۔ حدیث میں اللہ پاک نزول رحمت فرماتا ہے، جو آتا ہے ہر رات، پچھلی رات اللہ پاک نزول فرماتا ہے، اور آواز، یہ نزول اس کا ظاہر معنی مراد نہیں ہے، یہ متشابہات کے قبیل سے حدیث ہے۔ تو یہ طے کرنا کہ یہ آیت یا حدیث متشابہات سے ہے یا محکمات سے، یہ اپنے قیاس سے جب طے کرنا شروع کر دیا جائے تو یہاں سے بدعت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر محکم اور متشابہ کا فیصلہ کرنے میں صحابہ، ائمہ، اہل بیت، ان کی تعلیمات کو معیار اور مرکز مانا جائے تو پھر بندہ اہل سنت عقیدے پر قائم رہتا ہے۔ ہاں تو یہ حدیث کلکوزے مجخین، الٹا پیالہ، لا یعرف معروف، کسی بھلائی کو نہیں پہچانے گا، لا ینکر و منکر، کسی برائی کو نہیں اجنبی جانے گا، معیار اس کے سامنے کیا ہوگا الا ما اشرب من ہوا، اس کی جو بدعت ہے اس کے مطابق جو بات اس کو کرنی چاہیے وہ کرے گا، اگر اسے وہ امر بالمعروف لگتا ہے وہ کرے گا،
نہی عن المنکر میں اس کی بدعت کے موافق ہے نہی وہ کرے گا، باقی گونگا شیطان بن جائے گا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، مسند احمد بن حنبل میں 2 جگہ یہ حدیث موجود ہے۔ ایک بات اور کہ بدعت عقیدہ اتنی بڑی نحوست ہے کہ اس کی وجہ سے اگر بعد اکابر بھی بدعت عقیدے میں پڑے تو وہ بھی اس کی نحوست سے محروم نہ رہ سکے، کہ جائے کہ اصاغر اور عام مسلمان دیکھیں۔ یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، ہمارے پاس جو چھاپا ہے مصنف ابن ابی شیبہ کا اس کا صفحہ 734 8واں جلد ہے، کنز العمال صفحہ 141 11واں جلد ہے، مسند احمد بن حنبل 960 10واں جلد ہے۔ سب میں یہ بات موجود ہے کہ ایک ابو طفیل صحابی سے روایت ہے، ایک آدمی کا بیٹا پیدا ہوا، وہ نبی پاک کے پاس بچے کو لایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پیشانی کے اوپر والے بالوں سے، پیشانی کے اوپر کھال سے پکڑا اور اس کے لیے کوئی برکت کی دعا کی۔ جہاں سے نبی پاک نے پکڑا تھا وہاں کچھ بال ہو گئے اور کھڑے ہو گئے، جس طرح گھوڑے کی پیشانی پر بال کھڑے ہوتے ہیں اس طرح کچھ بال اس کے اگے اور کھڑے ہو گئے۔ یہ اس کو ایک معجزے کے طور پر، نشانی کے طور پر باقی رکھتے، چنانچہ وہ بال اس کے پاس رہے یہاں تک کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دور آیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور میں کچھ لوگ خارجی ہو گئے تھے، بد عقیدہ ہو گئے، جنہوں نے حضرت امیر معاویہ اور سیدنا علی مرتضیٰ دونوں کے خلاف فتوے لگا دیے کفر کے۔ تو جو خارجی فتنہ تھا ان کے عقائد سے وہ بندہ بھی متاثر ہو گیا جس کے پیشانی کے اوپر بال اگے تھے نبی پاک کے معجزے سے، اگے ہوئے بال، کھڑے ہوئے بال تھے نبی پاک کے معجزے سے۔ وہ آدمی اس بعد عقیدگی سے متاثر ہوا، اس کے گھر کے لوگوں نے اس خیال سے کہ یہ مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث نہ ہو جائے، گناہ میں نہ پڑ جائے، اس کو قید کر دیا گھر کے اندر۔ اب گھر کے لوگوں نے بڑا سمجھایا، وہ نہ مانا، اس کے دوست احباب نے بڑا سمجھایا، نہ مانا، تو اس کے دوستوں میں سے ایک صاحب وہ اس کے پاس ہے، اسے جب دیکھا تو یہ دیکھا کہ اس کی پیشانی کے اوپر سے جو بال تھے نبی پاک کے معجزے والے وہ بھی گر چکے تھے، غائب ہو چکے تھے۔ اس کو لعنت ملامت کی اور کہا کہ یہ سوچ کہ اگر تو عقیدہ حق پر آیا ہوتا تیرے بال ابھی جھڑنے تھے، جو 30 سال سے زیادہ عرصے تک نہیں جھڑے، اب آ کر وہ جھڑ گئے، تو سوچ تو صحیح۔ اس بات کا اس کے دل پر کچھ اثر ہوا اور تھوڑے غور و خوض کے بعد وہ اس عقیدے سے طیب ہوا، پھر اس کے وہ بال دوبارہ اگے۔ تو ایک ایسا آدمی جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پیشانی کے اوپر سے ہاتھ رکھا اور پکڑا تو اس کے بال اگے، نبی پاک کے ایک معجزے کا ظہور تھا، لیکن جب وہ بندہ بد عقیدگی میں پڑا تو نبی پاک کی برکت سے محروم ہو گیا، اور جب اس نے توبہ کی پھر برکت لوٹ آئی۔ تو اس سے ماننا یہ ہے، میرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بد عقیدگی کو اتنا معمولی نہ لیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ قبولیت اور ہلاکت ہے، اس کے ساتھ دعا کا احاطہ اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے معاملات ہیں۔ یہ حیات الحیوان کے دوسرے جلد 142 صفحے پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔